بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل رب
अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश्शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अय्यामम मादूदातिन फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुवा खैरुल लहू व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और आक़ाए दो जहान हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पे लातादाद दुरूद व सलाम। सामईन मुहतरम, मालिक पाक का जितना भी शुक्र अदा करें, सारी ज़िंदगी जितनी भी है करते रहें, कम है कि उसने हमें इस माह मुबारक में अपने गुनाहों को साफ़ करवाने और मुआफ़ करवाने का मौका फराहम किया है। ये आम बातें हैं, हम सुनते रहते हैं। अल्लाह से दुआ फरमाएं कभी हमको ये महसूस करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें फ़ील नहीं होता। ये तो साल बाद आया है ना रमज़ान, जिसकी अपनी ही एक अहमियत है। जितनी भी इबादत हैं, वैसे तो हर 7वें दिन जुमा आता है, उसका भी यही रिफ्रेशर वाला ही काम होता है। लेकिन ये जो साल बाद आया है रमज़ानुल मुबारक, इसकी एक अपनी ही अलग ही कैफियत है और इसकी अपनी ही अहमियत है मालिक की नज़र में। हर चीज़ को मालिक ने फरिश्तों को डिवाइड करके दिया हुआ है कि तुमने इस चीज़ का ये सवाब है, इस चीज़ का ये है। जो जमात के साथ नमाज पढ़ेगा 27 का सवाब है, जो वैसे पढ़ेगा अकेले का सवाब है। इस तरह पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा, इस तरह पढ़ेगा तो नहीं मिलेगा। हर चीज़ अलहदा अलहदा है, लेकिन ये वाहिद रोज़ा है जिसका मालिक ने किसी को इख्तियार नहीं दिया। फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, ये रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है, ये मेरा ख़ास बंदा है। अब मैं देखूंगा ये इधर से किधर बोलता है, ये किस हवाले से ये रोज़ा रखे हुए हैं। इतनी गर्मी,
فصلوں میں بھی کام کرتا ہے، مستری کے پیچھے بھی کرتا ہے، ایئر کنڈیشنڈ میں بھی کرتا ہے، یہ کس حوالے سے کیسا کام کرتا ہے، ادھر اس کے کیا ہے، جہاں مرضی کام کرے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تمہیں کوئی کچھ نہیں پتا فرشتوں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اتنی پیاری یہ عبادت ہے، اور یہ مالک نے مہینہ ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر لے کے آئے ہیں۔ غفور الرحیم ہے نا مالک، جیسے اس آیت میں جو بڑی تلاوت کی ہے، اس میں اس کا مقصد بیان کیا ہے میرے مالک نے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، مقصد لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہیں ہی نہیں تم سے پہلے لوگوں پر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے کہ تم بچ جاؤ۔ اس کا یہ زیادہ سوٹیبل معنی ہے، ویسے اتقا یتقی کے کئی معنی ہیں، بچنا، آزاد ہونا، جہنم سے بچ جانا، ڈر جانا، خوف اختیار کرنا، کئی معنی ہیں، لیکن یہاں روزے کس لیے میرے مالک نے ہم پہ فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، کہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتا ہم کو، کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اتنا غفور الرحیم ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر اس نے رحمت نازل کر لی، سوار کر لی ہے کہ میں نے اپنے بنی آدم، جو میں نے آدم کی اولاد ہے، اور خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، اس کو میں نے بخشنا ہے۔ لیکن ہم اس میں ہی خوش نہ ہو جائیں، یہ پہلی امتوں کو بھی کیا تھا، اور پہلی امتوں کا احوال ہے ہمارے پاس، کہ مان کر بھی نہیں مانا کرتے تھے۔ احباب یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی عبادت کریں روٹین سمجھ کر مت کریں، اپنے مالک سے رابطے کے لیے کریں، اسے اپنے دل سے کریں، تو پھر اس عبادت کا لطف دیکھیں۔ جیسے آج کل ہے نا، میں تو عموماً کہا کرتا ہوں کہ ہم نے روٹین بنا لی ہے کہ تراویح عشاء کے بعد پڑھنی ہے، روٹین میں پڑھتے ہیں ہم۔ کتنے چلنا ہے؟ میں تراویحیں پڑھن چلنا، فلانے مسیتے بڑا سونا پڑھتا، میں وہاں جا رہا ہوں۔ یہ کوئی کام نہیں ہے، ادھر التقویٰ ہنا، نہ میں مسجد سونی دیکھ کے جا رہا ہوں، نہ آواز سونی دیکھ کے جا رہا، اس کی سیکنڈری پوزیشن ہے، ثانوی حیثیت ہے۔ میں جا رہا ہوں، چاہے محلے کی مسجد ہے، میں اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنے جا رہا۔ اور یہ روٹین یہ نہیں ہے، یہ میرے بھائی نہیں ہے، یہ ساتھ ہی عشاء کے تراویح پڑھ کے اپنے سر سے جیسے ذمہ ڈال دیا ہے، اتار دیا ہے کہ سویرے تراویحاں نہیں پڑھیاں تو روزہ نہیں ہونا۔ اس کو محسوس کرو، عبادت کو، ایک ہی مہینہ ہے، ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہے، میرے مالک فرماتے ہیں چند گنتی کے دن۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس کی زندگی میں یہ مہینہ آئے وہ روزے رکھے۔ ہم بہانے لگاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں، روٹین مت بنائیں۔ اور میں کئی دفعہ یہ اسی پچھلے مہینے میں کئی دفعہ بات کر چکے ہم کہ مالک جتنا سحری کے وقت خوش ہوتے ہیں نا اپنے سامنے کھڑے ہو کر، بندہ جو اس سے بات کرتا ہے کسی اور مقام یا ٹائم پہ نہیں خوش ہوتے۔ اگر ضروری ہے، سمجھتے ہیں آپ، وہ سحری کرنے کے لیے تو اٹھنا ہی ہے نا، ہم نے 4 پڑھ لیں عشاء کے ساتھ، 4 صبح پڑھیں، ہو جائیں کھڑے اپنے مالک کے سامنے، جس نے موقع دیا ہے کھڑے ہو جائیں اس کے سامنے۔
جو آتا ہے پڑھتے جائیں قرآن مجید میں سے، جتنی دعائیں آتی ہیں یہ قرآن اور حدیث میں جتنی ہیں ساری پڑھتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد پنجابی میں اپنے مالک سے بات کریں، اندھیرے میں بیٹھ کر کریں۔ وَبِالْأَسْحَارِ ہم یستغفرون، اور مجھے سحری کے وقت اٹھ کے معافیاں مانگتے ہیں۔ اگلی زندگی اصلی ہے لعلکم تتقون، جس کے بارے میں مالک نے فرمایا۔ یہ روٹین نہ سمجھے کہ یہ رمضان آ گیا ہے، یہ اب چھٹا روزہ ہے، یہ اب 20واں ہو گیا، اب فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ روٹین نہیں ہے۔ غنیمت جانیں جو مالک نے ہماری زندگی میں ان کو لایا ہے، یہ ایام معدودات ہی ہیں، گنتی کے دن ہیں، فنگر ٹپس پہ آ سکتے ہیں۔ آج چھٹا ہو گیا پتہ بھی نہیں چلا، اگلے جمعے اور پھر جب عروج پھر ایسے جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا رمضان گیا کہاں ہے۔ لیکن کئی لوگ اس کے بہانے بناتے ہیں، روزہ رکھا نہیں، مجھے شوگر ہے، ڈاکٹر منع کرتے ہیں، میں پیشنٹ ہوں، بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم رکھ کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں کسی اور کی نہیں، اپنی مثال ہے، 17 سال سے شوگر ہے، ہارٹ بھی پیشنٹ ہوں، کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا روزہ چھوڑنا۔ کہا ڈاکٹروں نے پچھلے سال بھی اس سے کہ روزہ نہیں رکھو، مرنا نہیں ہے۔ بھئی ہم سب نے مرنا نہیں ہے، روزے میں مر جائیں گے تو بہانے نہیں ڈھونڈو، چند گنتی کے دن ہیں۔ میرے مالک نے کہا ہے لعلکم تتقون، وہ جہنم بڑی بری ہے جس سے میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ وہ بنی آدم کو اپنے ہاتھ سے اس نے پیدا کیا ہے، کہتا ہے نہیں، جہنم بڑی بری ہے، ادھر نہ جاؤ۔ ہم نے سنا ہی ہے، جیسے میں نے شروع میں بات کری ہے نا، کہ روٹین میں نہیں آؤ، محسوس کرو بات کو۔ جہنم سنی ہے ہم نے۔ اللہ ہم سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ کہیں کوئی چوٹ آ جائے چھوٹی سی بھی، ہاتھ جل جائے، اتنی انگلی جل جائے تھوڑی سی، تو کیا فیل ہوتا ہے؟ محسوس ہوتا ہے؟ رات کو نیند ہی نہ آئے، بے چینی لگی رہے، میرے وجود میں ایسے، میری ٹانگوں میں ایسے ہوتا ہے، میرے پاؤں میں ایسے ہوتا ہے، میرا سر دکھ رہا ہے، کس طرح فیل ہوتا ہے بندے؟ یہاں تو پھر بھی مر جانا ہے، چلے جانا ہے۔ یہ تزکیہ کر لیں اپنا، یہ ٹائم ملا ہے مالک سے، جہنم سے بچ جائیں۔ اگلی دنیا اصل ہے، اگلی آخرت اصل ہے، وہی حقیقت ہے۔ جب مرضی ہم سب زندگی کی ٹرین پہ سوار ہیں، جس کا اسٹیشن آتا جاتا ہے وہ اس کو اتار لیا جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے۔ آپ کا فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے مسافر ہوتا ہے۔ ہم مسافر، میرے بھائی ریویو کریں اپنے آپ کو اس رمضان میں، زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں کہ میں نے بدلنا ہے، بس جو ہے میرا مالک ہی ہے، جو فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اصل ہے، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ جاؤ جا کے صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں اٹھا کے، مرضی ہے ان کے؟ ہے ہی نہیں۔ ہماری اپنی مرضی ہے، جب دل چاہے گا کام کروں گا، دل چاہے گا نہیں کروں گا۔ جب میرا دل مطمئن ہوگا تب میں مسجد میں جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا۔ ابھی اتنا ٹائم رہتا ہے، خطبہ نہیں، خطبہ ہی سننا ہے نا عربی کا۔ معذرت کے ساتھ درمیان میں بات آ گئی، جیسے ہمیں اللہ نے ہمت دی، توفیق دی ہے نا رمضان المبارک میں پہلے آنے کی، مالک سے دعا کریں ہمیں تا زندگی ایسے ہی توفیق عطا فرما۔
میں نے خطبہ سننا ہے، عربی کا خطبہ سننا ہے۔ مجھے نہیں پتہ مولوی صاحب کیا ارشاد فرما رہے ہیں خطبے میں، مجھے نہیں پتہ۔ میں نے تو دزانو ہو کے بیٹھا، گھٹنوں میں سر دیا، بیٹھ گیا، سنا، اٹھا، تکبیر ہو گئی، قیامت ہو گئی، چلو نماز پڑھے گا۔ یہ کوئی کام نہیں ہے۔ جس عبادت میں مزہ نہیں وہ عبادت نہیں، موٹی سی بات سمجھ لیں۔ جس عبادت میں کون سی بھی جون سی مرضی عبادت ہے، چاہے پیسے کی ہے چاہے بدنی ہے، جسے کر کے پچھتاوا ہو یا مزہ نہ آئے وہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ بلکہ ایک کلیے کی بات بتاتا چلوں جو نچوڑ نکالے ہوئے ہیں مفسرین اور محدثین نے۔ آپ نے کوئی عبادت کی، کوئی بھی عبادت بدنی کی یا مالی کی، کسی بھی حوالے سے کی، وہ کرنے کے بعد آپ کو اور کرنے کا دل چاہا، سمجھو پچھلی قبول ہو گئی ہے۔ وہ عبادت نفل پڑھے، فرض پڑھے، پیسے دیے کسی کو دے کر یہ ملال نہیں ہوا کہ یار انہوں ایویں پیسے دیتے میں، یار میرے ایسٹس میں سے کمی ہو جائے گی، نہیں۔ بلکہ پچھلے جمعے ادھر ہی میں بات کو کر رہے تھے، دوست بیٹھے تھے، تو میں نے کہا کہ اب زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے نا تو کروڑ کے مت کرنا، کیڑے نہیں نکالنا، نہیں یہاں سے نہیں، اینی بنتی ہے، نہیں۔ اگر بغیر حساب مانگتے ہو اس سے تو دو بھی بغیر حساب کے، رف آئیڈیا زیادہ جائے وہاں سے۔ میں مثال دوں، شاید آپ کو پہلے کبھی دی ہو، سیٹھ عطاء الرحمن ہوئے ہیں یہ بر صغیر میں، زبردست ترین وہ امپورٹر تھے، ایکسپورٹر تھے اس کے چمڑے کے، اپنے بحری جہاز چلتے تھے، ان کے ہسٹری کا حصہ ہے۔ کسی نے کہہ دیا، پرچی آئی ہے حضرت یہ کیا ہے؟ کہا آپ کے جو جہاز چمڑے کے جا رہے تھے انگلینڈ، وہ دونوں ڈوب گئے ہیں۔ پڑھ کے سلوٹ آئی، پریشانی تو ہوتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری طرح نہیں کہ دوڑو بھاگو، کیا ہوا، منشی کو بلایا، منیم کہتے تھے اس وقت، منشی، اکاؤنٹنٹ، ادھر آؤ، حساب کرو زکوٰۃ کا۔ یہ پرچی دیکھنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، حساب کرو زکوٰۃ کا۔ کافی ٹائم لگا، کہا حضرت اتنے ہزار زیادہ جا چکی ہے۔ کہا نہیں پھر کرو، دوبارہ، پھر خود اس کو دیکھا، چیک کیا، جب کنفرم ہو گیا نا اتنی زیادہ جا چکی ہے، اور وہ جو پرچی آئی تھی نا اطلاع نامہ، اس کو ایسے بتی بنا کے نا ادھر پھینک دیا تھا۔ کہا میرے نہیں ڈوب سکتے، میں نے کبھی اس کا حق نہیں رکھا۔ 2 گھنٹے بعد معذرت نامے آ گیا تھا کہ حضرت معذرت چاہتے ہیں، آپ کے نہیں کسی اور کے ڈوبے تھے، غلط اطلاع آپ کو آ گئی۔ بغیر حساب کے نہ دیں اسے، اس سے لینا ہے نا بغیر حساب سے، تو دیں بھی اس کو، دے کے احسان مت کریں کسی پہ۔ کسی کے رشتہ دار کو دیا، سب سے پہلا حق ہے جن کا۔ یہ نہ کہیں کہ میں نے اس کو لے، تیرا احساس نہیں کیا میں نے، تب دیا نہیں تھا تجھے۔ مالک فرماتے ہیں یہ سب ضائع کر دوں گا میں۔ خیر من صدقۃ یتبعها اذن، ایسے صدقے اور خیرات سے تو ویسے ہی اچھے جس کے پیچھے تکلیف کسی کو پہنچتی ہے۔ ہم تو کسی کو 100 دے کے اس کو کام لے لیتے ہیں اس سے۔ مالک کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ مالک ہر کام میں ہمیں بچانا چاہتا ہے، لعلکم تتقون ہے۔ یہ رمضان لعلکم تتقون، یہ نوکری، یہ عبادت، یہ اس کی غلامی، لعلکم تتقون، لعلہم یرشدون، لعلہم یہتدون۔ سارا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، صرف اور صرف ہماری رہنمائی، ہماری بچاؤ کی تدابیر مالک کرتے ہیں۔ اے نبی ان سے یہ کہو، اے نبی ان سے یہ کہہ دو، اے نبی ان سے یہ کہہ دو۔ ہم ہیں کہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔
معذرت کے ساتھ ہم نام نہیں لیتے سمجھنے کا، ہم الٹا اس چیز کو ہم کیڑے نکالنے کی کوشش کریں گے، یہ کیا بات ہوئی، اپنی مرضی ہے، یہ ہے۔ مثال کے طور پہ مساجد ہی دیکھ لیجئے، گھر کس کے ہیں سارے؟ ان المساجد للہ، یہ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کسی کو نہ پکارو اللہ کے علاوہ یہاں۔ اب مجھے بتائیں، گھر تو اللہ کا ہو گیا، یہ کبھی میں نے یہ کہا کہ میرے گھر میں 2-4 اے سی لگے ہیں، ان کا بل فلاں محلے دار نے دینا ہے، کبھی کہا میں نے؟ یہاں ہم بیٹھے ہیں، میں گما کے بات نہیں کر رہا، یہاں بیٹھے ہیں، یہ سہولت ہمیں ملی ہے، ہم نے لی ہے، اے سی لگے چلیں گے، سہولت ہے۔ گھر کس کا ہے؟ جبریل تو نہیں ہم سے بھی جا کے بل جمع کروائیں گے۔ اور یہ مہینہ آیا ہے، کر لیں کچھ کر لیں، مالک کو خوش کریں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنا مال خرچ کر کے، اپنی جان لگا کے، چھوڑ دیں رات کی جو سحری کی نیند ہے اس کو ختم کر دیں، اٹھ جائیں سحری کو، منا لیں اپنے مالک کو۔ بلکہ میں تو عام فہم بات کرنے کے لیے کہتا ہوں، اس کی دائیں ٹانگ کو پکڑ کے جفا مار لو، اللہ جی معاف کرو گے تو چھڈوں گا، نہیں تو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، مالک جی آپ کے سوا کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا کہ ہے کسی کا اختیار؟ یہاں تو ہم نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں کہ فلاں بھی کچھ کر سکتا ہے، فلاں بھی کچھ کر سکتا ہے، فلاں بھی کچھ کر سکتا ہے۔ میں کسی کی مثالیں نہیں دوں گا، آج میں صرف اپنی جو عاقبت سوار ہے کہ اس کی باتیں کروں گا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کو کہہ سکتے ہیں کہ میں چھڑا نہیں سکتا، میں بچا نہیں سکتا، تو میں کیا چیز ہوں؟ یا فاطمہ تو، اے فاطمہ، اعملی، عمل کرنا، انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ سے بچا نہیں سکتا۔ جب وہ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی؟ کسی بندے کو پوچھے ٹینشن کیا ہے؟ یا وہ خود کہے کہ آج کل بہت پریشانی ہے، میں تو نمازیں بھی ساری پڑھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں صدقہ خیرات بھی بڑا کرتا ہوں، پھر بھی بڑا پریشان ہوں۔ نہ صدقے سے اس کا لنک ہے، نہ نماز سے اس کا لنک ہے۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، وہ تو دینی ہی دینی ہے، ایکسٹرا کیا کرتے ہیں؟ مالک کو منانے کے لیے نوافل کتنے پڑھتے ہیں؟ کتنے پڑھتے ہیں؟ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، میں قیامت والے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا ہوں، ان نعمتوں کے نفل کتنے پڑھے ہیں میں نے؟ نعمتوں تو مجھے ساری چاہیے، ہر چیز مجھے چاہیے اس دنیا میں۔ حالانکہ میں سنا چکا ہوں فرمان محمدی علیہ السلام کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتے ہیں۔ مسافروں والا کام ہی نہیں ہمارا، ہم تو بل تؤثرون الحیات الدنیا ہو گئے، ہم دنیا کی زندگی پہ ہی انحصار کر بیٹھے ہیں، یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارا اصلی گھر وہ ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہی نہیں باقی اس نے رہنا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ پہلے صحیفوں میں بھی بات ہو چکی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ جیسے یہ رمضان ہے نا کہ تم پہ فرض کیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا، یہی بات یہاں مالک نے کی۔ یہ صحف ابراہیم پہ بھی تھا اور صحف موسیٰ پہ بھی تھا، یہ سارا کچھ، یہ ساری باتیں کی ہیں۔ تم کیوں زندگی پہ جو ہے ہی کھیل تماشا؟
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے اور فراڈ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ کھیل اور تماشا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یار مالک نے کھیل اور تماشے میں ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے، ہمیں موقع دیا ہے مالک نے کہ اٹھو صبح، نہیں اٹھ سکتے۔ ویسے ستم کی بات یہ بھی ہے کہ جیسے ہم نے نماز ہو کوئی بھی چیز ہو اس کو اپنی مرضی سے جمعہ ہو اپنی مرضی سے ڈالا ہوا ہے نا۔ یہ تراویح جو ہے یہ ہے ہی اصل تہجد ہے۔ یہ جو عشاء کے بعد وتر پڑھتے ہیں نا، یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، یہ تہجد کا حصہ ہے۔ ہمیں سہولت تھوڑی سی ملی کہ تم اگر نہیں کر سکتے تب تو عشاء کے ساتھ پڑھ لو، ہم پکے ہو گئے۔ یہ تراویح یہ موقع آیا ہے، حالانکہ وہ دور گیا، اس میں اختلاف ڈال دیا۔ تراویح یہ رکھتے کتنی ہے؟ وہ مولوی صاحب نے کہا یہ نام سے ہی ظاہر ہے تراویح یہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ دور گئے اب، یہ ختم دور کہ جب کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہاں مولوی صاحب نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ تہجد کا حصہ ہے، یہ تہجد ہی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام، چونکہ انبیاء جتنے بھی ہیں سب پہ تہجد فرض ہوتی ہے، ہم پہ فرض نہیں ہے، انبیاء پہ فرض ہے۔ آپ رمضان اور غیر رمضان 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 11 رکعتیں آپ پہ تو فرض تھی، آپ نے تو پڑھنی ہی پڑھنی۔ ہم نے اس میں اختلاف ڈال دیا، کوئی 8 پڑھ رہا ہے، کوئی 20 پڑھ رہا ہے، کوئی کتنی کر رہا ہے، کوئی کتنی کر رہا ہے، کوئی مثالیں بیت اللہ کی دے رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں پتہ میں بیت اللہ میں 2 امام پڑھاتے ہیں، پہلا 10 پڑھا کے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے وہ 10 پڑھا کے چلا جاتا ہے۔ ہمیں کسی سے لینا دینا نہیں، مجھے خود سے لینا دینا ہے۔ میں 2 پڑھوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی روایتیں ہیں لیکن روٹین یہ ہے 8 یہ تراویح تہجد کے نفل اور 3 وتر، 11 بنتی ہیں۔ یہ مجھے کسی سے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی سے لینا دینا نہیں۔ حضرت عمر کے دور میں کیا تھا، وہاں کیا تھا، وہاں کیا تھا، تب کیا ہوتا تھا۔ 30 رکعت بھی پڑھی ہے، یہ صحیح احادیث میں ہے، اور تاریخ میں اس سے بھی زیادہ پڑھی ہیں، اس سے کم بھی پڑھی ہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، میں جہاں سوکھا ہوں وہ کر سکتا ہوں، جتنا ایزیلی کر سکتا ہوں، تھکن نہ ہو، ریلیکس فیل کروں، میں اتنی رکعت پڑھ سکتا ہوں۔ 2 پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، 8 پڑھو، ود نہیں پڑھو تہجد ٹائم کرو، باتیں اندھیرے میں بیٹھ کے اپنے مالک سے، پھر دیکھنا مزہ کیا آتا ہے۔ پھر دیکھنا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، جب میرا بندہ مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو میں نیڑے ہوتا ہوں، صرف نزدیک نہیں ہوتا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں اس کا۔ اور اس سے بڑھ کر غفور الرحیم سے کیا لینا ہے؟ اس نے موقع فراہم کیا، ہماری فزیکلی جسمانی طور پہ ہم بہترین بن جاتے ہیں، ہم روحانی طور پہ بہترین بن جاتے ہیں، ہماری یہ زندگی بدل سکتی ہے، ہماری اگلی دنیا کامیاب ہو سکتی ہے۔ لعلکم تتقون، اس کا مقصد ہے اس ماہ سیام کا کہ تم بچ جاؤ، تم اتقاء اختیار کرو، مالک سے محبت کرو، مالک سے پیار کرو۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ عبادت سے ممکن ہے، سجدہ کرنے سے ممکن ہے، رکوع اس کے آگے جھکنے سے، 3 دفعہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی اعلیٰ سے نہیں، اس سے بڑھ کر انلیمیٹڈ، کوئی تعداد نہیں، کوئی طاق نہیں، جفت پڑھ لو۔ اس پہ بھی ہمیں لڑا دیا، ہمیں
جفت میں گنتا رہتا ہوں، اب میں 3 باری پڑھی ہے کہ 5 باری پڑھی ہے، دھیان میرا گنتی پہ ہے، سبحان ربی العلی پہ ہے ہی نہیں، میرا کوئی گنتی نہیں ہے۔ جفت ہو، طاق ہو، کچھ بھی ہو جائے، جتنا مرضی تسلی ہو سجدے میں پڑے ہوئے کہ میں نے مالک سے بات کر لی ہے، اس کی تعریفیں کر لی ہیں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ سب سجدے کی دعا ہے، رکوع کی دعائیں آتی نہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تسلی کرو، مالک سے بات کرو، فلم چلاؤ اپنی پرانی گناہوں کی فلم چلاؤ ذہن میں، چل سکتی ہے کہ نہیں؟ کہ میں نے کیا 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 ہوا ہے، ادھر فراڈ، ادھر دھوکہ، اس کو لڑایا، اس کا مال کھایا، اس کا یہ کیا، اس کا چلتی ہے کہ نہیں؟ یہ فلم چلانے کا مہینہ ہے، اپنے مالک سے منوا لو ساری باتیں، شیطان بند۔ ہاں جو اندر کا شیطان ہے وہ نہیں بند ہوتا ہے، جو اندر کا نا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، جو اندر کا شیطان ہے، جو نفس ہے، جو برائی پہ اکساتا ہے، وہ نہیں ہمارا مٹتا، وہ پکا ہوا ہے۔ نہیں تو جرت ہے میری کہ مالک رئیس ابلیس جو ہے، سب سے بڑا رئیس الشیطان، وہ بھی بند، شتونگڑے بھی بند، سارا کچھ، کونسلر بھی ان کے بند، سب کچھ بند، میں پھر وہی، یہ کیسے ممکن ہے؟ کبھی سوچا اس بارے میں بھی کہ سب کچھ تو بند ہو گیا، دروازے سارے کھول دیے گئے جنت کے، میں پھر وہی، مجھے تو نہیں کبھی وہ جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں یار چلنا چاہیے۔ آج میں 10 بجے جاتا ہوں اس کے گھر میں، سب سے پہلے جا کے میں اس سے ایک بات مانتا ہوں، ایک بندے نے بڑی اچھی بات، شاید کوئی لطیفہ ٹائپ سمجھ لے آپ، دعا کر رہا ہے مالک سے اس کے گھر میں بیٹھ کے کہ اللہ جی 56 کروڑ چاہیے، اللہ جی 56 کروڑ چاہیے، دعا کری جا رہا ہے، ایک پاس آ کے بیٹھ گیا، اللہ جی 10 لاکھ چاہیے، اللہ جی 10 لاکھ چاہیے۔ اس نے دیکھا، اس نے اپنے پاس سے 10 لاکھ نکال کے اس کو کہتا ہے کہ تو کی رب نو دھیانے لایا ہے، میری بات سننے دے اسے۔ جب یہ جذبہ پیدا، اس کو تو مل گئے نا 10 لاکھ، جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے نا کہ میری بات سنے، تو سنانے کے طریقے ہوتے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک ہے کہ ایک بندہ تھوڑا سا ہلا ہوا تھا، پیار بڑا کرتا تھا اللہ سے، اسے موسیٰ علیہ السلام آتے جاتے بتایا کرتے تھے کہ ایک مالک ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہی روٹی دیتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، سارا کچھ، وہ بڑا پیار کرنے لگ گیا نا اندر سے ہی۔ تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام گزرے تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ جی آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کو نہلاؤں، میں آپ کے کپڑے بدلوں، میں آپ کو تیل لگاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام سن کر بڑے مسکرائے، چل دیے، کوئی طور پہ جا رہے تھے، اللہ جی وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا مجھے بڑا ہی چنگا لگتا ہے وہ بندہ جو مجھ سے اپنی باتیں کرتا ہے، ہم اپنی نہیں کرتے، ہم آتے بھی ہیں اس کے گھر تو کیڑے نکالنے کے لیے، ایتھے آ کیے تھے اتھے ہو کیے، نہیں، جس کے گھر آئے اس سے بات کرو اور جاؤ، کام ختم۔ اصلاح نہیں کر سکتے تو تقریب بھی نہ کرو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس کے منع کیا ہے میرے مالک نے۔ یہ مہینہ ہے میرے بھائی، مہینہ، ایام معدودات، چند گنتی کے دن، اس میں یہ کہ یہ بھی ہے بھائی، یہ بھی ہے اس میں، اس کی وجہ سے یہ مہینہ ہے۔ نیکسٹ اگلے جمعے ہم بات کریں گے، جو آیتیں تلاوت کی ہیں اس کی اگلی آیتیں یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کی وجہ سے یہ مہینہ بڑا بابرکت بنا، یہ ایک آئین ہے ہمارا،
آئینہ کھیلا جا رہا ہے نا آج کل ہمارے ملک میں، آئینے پاکستان کی نفی، آئینے پاکستان میں یہ ہے، آئینے یہ ہے، آئینے پاکستان یہ ہے، یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ آئینے انسانیت یہ ہے، آئینے کائنات یہ ہے۔ کون سا آئین، کون سا آئین، کون سا آئین؟ سپیکر نے وہ کیا، لاؤڈ سپیکر نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اور جب اندر ہی سیدھا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مہینہ دیا کس لیے؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم نے کھیل تماشوں میں گزار دینا ہے، یہ موسمی نہ بننا میرے بھائی۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، اگر کچھ لینا ہے نا مالک سے، موسمی ہم اس طرح بنتے ہیں کہ پہلے 5 7 دن 8 دن لگا لیں، 10 دن لگا لیں، درمیان میں غیب، اس کے بعد جب مساجد میں بدانہ تقسیم ہونا ہوتا ہے تب پھر ہمیں جوش آتا ہے، پھر ہم مساجد کے ہو لیتے ہیں۔ ایسے نہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ فراڈ کس سے مار رہے ہیں؟ روزہ رکھا ہے؟ نہیں، میں جمعے رکھنا، کم کرنا ہوتا ہے، پارا کم نہیں، کم کرتے مر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ فوت نہیں ہونا۔ یہ موقع غنیمت جانے، موقع غنیمت جانے، یہ موقع ہے، یہ مالک نے دیا ہے لعلکم تتقون کے لیے۔ وہ جہنم بڑی بری چیز ہے اور جنت بڑی عظیم چیز ہے۔ ہم نے دونوں کو سنا ہے، کبھی تصور نہیں کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرماتے ہیں؟ انسانی فطرت ہے نا، حور، آپ فرماتے ہیں لا عین رأت، کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں اسے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بندے کے تصور میں بھی نہیں، جتنی وہ خوبصورت ہے۔ اور یہ جنت جو سب سے آخری بندے کو ملنی ہے نا، لعلکم تتقون کے اگینسٹ جو آخری بندے کو ملنی ہے، وہ اس پوری کائنات سے 10 گنا بڑی ہے۔ یہاں کسی کے 2-4 مربع ہوں، وہ آکڑے ہی نہیں سماتا، اس کے ٹور ہی مان نہیں ہوتے، میرے 5 مربع نے۔ اس پوری کائنات سے 10 گنا بڑی ہے، یہ فرمان ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور یہ کائنات کتنی بڑی ہے؟ سائنسدانوں کے مطابق ایک ہوائی جہاز ایک سیکنڈ میں ٹک 1,86,000 میل دوڑے، 1 ارب سال دوڑتا رہے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی جنت ہے اور یہ کائنات ہے، اور جس کو سزا بھگت کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کی کائنات اس سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ نمبر 1، ہم ایک دوسرے کی جنت میں جا آ سکیں گے تو کیا موج ہوگی وہاں بھی جمعہ پڑھ رہے ہوں تو۔ مالک فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تم چاہو گے نا کہ یہاں ایسے ہو جائے، فوری ایسے ہو جائے گا۔ ایون کہ بازار لگے گا، وہاں تصویریں ہوں گی، یا میں جدہ بن جا، فوری چینج اسی وقت تو کر جائے گا۔ سارے بیبیاں پہچانے کی یہ اپنی مردہ ہے، یہ نہیں کہا گا تیرے ویکھیا لگتا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ بڑی پیاری جنت ہے۔ تو جس سے بچنے کا حکم ہے نا، لعلکم تتقون، جہنم کی بات ابھی نہیں کر رہا میں۔ قیامت والا دن ڈوب، سورج سوا نیزے پہ، ہر کوئی ڈوبا اپنے گناہوں کے پانی میں، کوئی گٹے گٹے گوڈے گوڈے، اتنا پانی سر سے اوپر۔ اللہ ہم کو معاف فرما کے اس دنیا سے لے کے جائے۔ وہاں جب نہیں نہ مانا جائے گا، اللہ پاک کہیں گے نا کہ تو یہ کیا،
نہیں کیا، کیا نہیں کیا، نہیں نہ مانے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ پھر فوٹو چلائی جائے گی، یہ سب سے زیادہ رسوائی والا سین ہے یہ ہمارا۔ فوٹو چلائی جائے گی، ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب نیک لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلس سارے کھڑے ہیں اور میری فوٹو چل رہی ہے۔ میں فلاں وقت یہ کر رہا تھا، میں یہ کر رہا تھا، اس کو چیٹ کیا میں نے، اسے فراڈ مارا میں نے، اسے غبن کیا میں نے، اس کو دھوکہ دیا میں نے۔ جب میری فلم چل رہی ہوگی تو وہاں سب موجود ہوں گے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مالک کی ایک صفت ہے ستار العیوب، وہ عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ تم بھی عیبوں پہ پردہ ڈالا کرو، اللہ قیامت والے دن تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ احباب لعلکم تتقون، 6 گزر گئے، 5:30 گزر گئے، 6 مغرب ٹائم ختم، 7واں شروع۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ اس کے جتنے ثمرات ہیں وہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، اس کے جتنے یا اللہ اجر مل سکتا ہے جتنا بھی، یا اللہ زکوٰۃ بھی ٹائم پہ بغیر کسی دکھلاوے کے، دکھلاوا نہیں کرنا بھائی کسی بھی چیز کا، خصوصاً ہم پیسے کا کرتا ہے، ویسے تو نمازوں کا بھی کر لیتے نا، اللہ کڈا بڑا متقی۔ اللہ کے لیے کرنا جو کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، دکھاوا نہیں۔ الذین ہم یراؤون، سب ضائع، 0 لاکھوں کروڑوں روپیہ ماہانہ بھی کسی کو دے دو تو 0۔ یہ جو تقسیم کرتے ہیں نا، 1-2 منٹ اوپر ہو رہے ہیں، یہ تقسیم کرتے ہیں نا، یہ لائنیں لگا کے راشن تقسیم کر رہے ہیں، عزت نفس مجروح کر رہے ہو اگلے کی۔ سویر کے لائن میں لگے ہیں، حاجی صاحب اندر ہیں، حاجی صاحب آئیں گے تو دیں گے، حاجی صاحب 10 بجے اوے اور مارو دے منہ تے، وہ سیدھا کر اس کو، یہ کیا کر رہا ہے؟ حاجی صاحب اللہ نے دیا ہے تو جر کے کھائیں، ورنہ قارون بھی اسی کائنات میں تھا۔ بڑے میں ذاتی خدا کی قسم جب اس ٹاپک پہ میں غور کرتا ہوں نا، ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں کروڑوں اربوں کے مالک 0 ہو کے مرے اس کائنات۔ میں جن کو ذاتی جانتا ہوں، سنی سٹوری نہیں، ہسٹری کی نہیں، تاریخ کی بات نہیں، ذاتی بات کر رہا ہوں۔ کروڑوں کے مالک، نام تھا، توتی بولتا تھا شہر میں، جب مرے 0 ہو گئے۔ ایون کہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا جنازے پہ کہ جس نے لینا ہو بیٹوں سے رابطہ کرے، بھائیوں سے رابطہ کرے، وہاں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جس نے لینا ہے خدا کے لیے معاف کر دے، ہم نہیں دے سکتے، یہ اناؤنسمنٹ ہوئی۔ نامور نامینیٹڈ، مالک کا کوئی پتہ نہیں۔ کسی کو ایسے مت کیا کرے، دکھاوا نہیں کیا کرے، کچھ بھی نہیں۔ جو روزے آ گئے ہیں، مالک کا احسان مانگیں، نوافل پڑھیں جتنے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صرف اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، اطیع المولوی کہیں بھی نہیں آیا، وہ نہیں کرنی ہم نے۔ یہ ٹی وی پہ میڈیا پہ دیکھ کے مولوی صاحب کو نہ سنا کریں، خود پڑھ لیا کریں، وہ آپ کو غلط گائیڈ کر سکتے ہیں، وہ اپنی وہ بتا سکتے ہیں، مسئلوں کی بات کر سکتے ہیں، یہ اصل ہے، میرا مالک اثر ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون ہو گیا۔ ایام معدودات، گنتی کے 30 دن یا 29 دن ہم پار لگ جائیں گے، اس دنیا میں بھی اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں، اگلی دنیا میں بھی فلی کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم لعلکم تتقون ہو گئے۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا